قادرپور فیلڈ سے سر 160 MGD گیس روز نکل رہا ہے, اور وہ قادرپور فیلڈ جو ہے وہ سندھ میں ہے, اس کو سوئی ناردرن کو دیا جا رہا ہے, اور سوئی ناردرن اس گیس کو نہیں یوز کر سک رہی. سوئی ناردرن ان رائٹنگ ان کو دے رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ گیس ہے, ہم سے یہ ٹیکل نہیں ہو رہا, ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اگر سوئی ناردرن کو ضرورت نہیں ہے اور وہ گیس ویسٹ ہو رہا ہے قادرپور کا, تو منسٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو سندھ میں اس کو سوئی سدن کو کیوں نہیں دے دیتے, وہاں پہ انڈسٹریل زونز کو, کراچی, حیدرآباد جہاں پہ اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ ہے, اس کو وہاں پہ کیوں نہیں دے دیا جاتا سر. تھینک یو ویری مچ آنریبل اسپیکر صاحب, آئی ایم گریٹفل سر. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب. اس میں سر یہ ہے کہ ابھی ایس ایس جی سی کی جو بات کر رہے ہیں ہمارے محترم ایم این اے صاحب, ایس ایس جی سی سر پورے سندھ کو یہ اس کو گیس کو دیکھ رہا ہے. ابھی دوسرا کمپنی یا ایس این جی پی ایل یا دوسرا کمپنی وہاں پہ گیس کیسا مہیا کر سکتا ہے سر؟ ہم ایس ایس جی سی کو کہیں گے اگر اتنا بڑا گیس ذخیرہ نکل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی طریقہ کار کوئی وہ کر لیں گے. ایس ایس جی سی سے ہم یہ کریں گے کہ وہ ایس ایس جی سی پابند ہیں کہ اس میں گیس جب اتنا ذخائر نکل رہے ہیں تو اس میں وہ کنٹینیو سر جو علاقے میں گیس کا ایشو ہے وہ پراپر کر لیں گے انشاءاللہ سر. جی تشریف رکھیں. جی سر ممبر نے جو سوال کیا ہے کہ گیس کی ذخائر زیادہ ہیں ہمارے علاقے میں اور ہمیں گیس نہیں مل رہے ہیں, کہ ایس ایس جی سی کو سب ایس ایس جی سی کو اگر سر ایس ایس جی سی سے ان کا مسئلہ ہے تو ہم ایس ایس جی سی میں بیٹھ کر اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ حل کریں گے سر. میرا کوشچن نمبر ہے 163. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری. سر مسئلہ وہی ہے کہ کراچی سے میرا تعلق ہے اور کراچی کے اندر گیس جو ہے رات 10 بجے سے 6 بجے تک تو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے علاوہ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں 10 15 دن سے گیس نہیں ہے. میں نعت نازم آباد, بلاک ڈی, گلشن مہمار, ایسے علاقے ہیں جہاں کمپلین کر کے لوگ پریشان ہو چکے ہیں. اور رمضان, یہ 3rd رمضان آ رہا ہے جہاں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک تو گیس ہے ہی نہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف ایکسٹرا گیس ہے, ایک طرف ہے صدرن علاقے میں جہاں انڈسٹریل ایریا ہے کراچی, وہاں پر اگر گیس کو بالکل صحیح کہا کہ طارق جامور صاحب نے کہ اگر ایسٹرن جو آپ کی ہے وہاں سے گیس اٹھا کے ساؤتھ ایریا میں دی جائے, کیونکہ کراچی از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان, کراچی از دا بگیسٹ انڈسٹریل سٹی آف پاکستان. وہاں گیس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, گھروں میں گیس نہیں ہے, لوگ سلنڈر لے لے کے اتنے بڑے حادثات ہو رہے ہیں. تو سر اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا؟ ابھی لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے سر, ہم اس کو کوشش کریں گے سر آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس کو لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ. نہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سوال کچھ اور کیا تھا. نہیں سر, سوال یہ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے سر. سوال کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ میں 10 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہے سر. ابھی اس میں تو سر پورے پاکستان میں یہ چل رہا ہے سر. میرا خیال ہے منسٹر صاحب اس کا بہتر جواب دیں. منسٹر صاحب, مصدق صاحب, اس کا پلیز کائنڈلی جواب دیں, وہ تھوڑا سا آف دا ٹریک ہو گیا. بنیادی طور پہ ہمارے پاس سر جتنی گیس کی ہمیں ضرورت ہے اتنی گیس موجود نہیں ہے. پچھلے 5 سال میں تقریباً 50% ڈپلیشن ہوئی ہے ایس ایس جی سی میں سر, اور تقریباً 60-61% ڈپلیشن ہوئی ہے ایس این جی پی ایل میں. اس وجہ سے اگر آپ ڈپلیشن ریٹس دیکھیں تو اگرچہ 50% 5 سال میں ڈپلیشن ہو جانا بہت بڑی ڈپلیشن ہے, وہ سردیوں میں گیس تقریباً گھریلو صارفین کے لیے تقریباً 2 سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے سر. تو وہ گیس جب ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی تو پھر سر ہم امپورٹ کرتے ہیں گیس, ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں جو 3600 روپے کی ایل این جی ہمیں ملتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کے وہ لوگ گھریلو صارفین جنہیں ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہم 200 روپے کی بھی گیس بیچتے ہیں, 400 روپے کی بھی گیس بیچتے ہیں, 600 روپے کی بھی گیس بیچتے ہیں. تو تقریباً 3600 روپے کی گیس جو ہے وہ ہم 400, 600, 800 روپے کی بیچ دیتے ہیں, اور وہ نقصان جو ہے وہ اٹھاتی ہے پھر یہ کمپنیز. میرے خیال سے آنریبل منسٹر صاحب سمجھے نہیں تھے. میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو آرٹیکل 158 کے حساب سے جو ہر صوبے کا رائٹ بنتا ہے اس کا گیس, وہ اس کو ملنا چاہیے, وہ نہیں مل رہا. تو اس پہ کب ہم امپلیمنٹ کریں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, بڑا سمپل اور اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں گیس کی قیمت پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قادرپور گیس فیلڈ ہے سندھ میں جس سے آنریبل اسپیکر صاحب سوئی ناردرن کو سپلائی مل رہی ہے 160 MGD کی ڈیلی پروڈکشن ہے سر. اور اتنی پروڈکشن جو ہے وہ سوئی ناردرن نہیں ایکسپٹ کر پا رہا. انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ہم سے اتنی یہ جو گیس کی پروڈکشن ہے وہ ہم لوگ نہیں ہینڈل کر سکتے, ہمیں اتنی گیس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان کو گیس کی ضرورت نہیں ہے
اور وہ گیس ویسٹ ہو رہی ہے تو وہ سوئی سدرن کو کیوں نہیں دے دی جاتی؟ وہ کراچی میں، حیدرآباد میں، بلوچستان میں اور ہمارے انڈسٹریل ایریاز میں کیوں نہیں یوز کی جاتی؟ وہاں پہ ویسٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اس چیز کا ان کو پتہ ہے تو وہ کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ جی منسٹر فار انرجی مصدق صاحب۔ سر پہلی بات تو یہ ہے سر کہ حتی الامکان ہم آرٹیکل 158 جو ہے اس کے پابند ہیں، اسی کے تحت سر ایلوکیشنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے ایلوکیشنز ہیں جو گرینڈ فادرڈ ہیں۔ گرینڈ فادرڈ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایلوکیشن سر ایسی ہیں جو آئین 1973 میں جب بنا ہے اس سے پہلے کی ایلوکیشنز ہوئی ہیں، کیونکہ سوئی کی ہماری دریافت جو ہے اور کئی اور ذخائر جو ہیں وہ آئین بننے سے پہلے دریافت ہو چکے تھے اور ان کی ایلوکیشن کنٹریکچولی ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے کچھ کانٹریکٹس جو ہیں وہ گرینڈ فادرڈ ہیں، مگر اب جتنی بھی نئی گیس آتی ہے ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک سینسیبل ایکویٹی بھی رہے لوگوں کے درمیان، اور آرٹیکل 158 جس کے ہم پابند ہیں اس کی پابندی بھی کرتے رہیں۔ جو انہوں نے جس گیس فیلڈ کی بات کی ہے سر قادر پور، میں دوبارہ سے اس پہ ریسرچ کر لوں گا جو میرے ذہن میں، کیونکہ میں فلور پہ کھڑا ہوں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا، تو بڑی احتیاط کے ساتھ میں آپ کے سامنے جو مجھے ٹاپ آف مائی ہیڈ یاد ہے وہ پیش کرتا ہوں، مگر اس کی اگر تصحیح کی ضرورت ہوئی تو میں واپس آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور اس کی تصحیح بھی کر دوں گا۔ سر ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو گیس لے رہے ہیں اس میں ہمارے کانٹریکٹ ہیں قطر کے ساتھ، تقریباً سر ہم 1000 ملین کیوبک فٹ 1000 MMCFD LNG لینے کے پابند ہیں ہر مہینے، جن میں سے بیشتر جو ہمارے کانٹریکٹس ہیں وہ قطر کے ساتھ ہیں، ہمارے سوورن کانٹریکٹ ہیں۔ ہمارے پاس کبھی بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کا جس کی جو شپ آتی ہے وہ گیس LNG ہم نہ لیں، کیونکہ وہ ٹیک اور پے کے اگریمنٹ ہے، اگر ہم نہ لیں تو ہمیں تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ہماری جو یہ کانٹریکٹس کیے گئے تھے وہ اس بات کو مد نظر رکھ کے کیے گئے تھے کہ اس میں سے کم از کم 600 MMCFD گیس استعمال ہوگی بجلی کے کارخانوں کے لیے LNG کے کارخانوں میں، لیکن اب وہ گیس استعمال نہیں ہو رہی کیونکہ LNG بہت مہنگی ہو گئی ہے اور وہ بجلی کے میرٹ آرڈر پہ نہیں آتے، تو وہ جو 600 استعمال ہونے تھے پہلے وہ گھٹ کے 400 ہو گئے، اب کبھی کسی مہینے وہ 150 ہوتے ہیں، کبھی 200، کبھی 300 ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سر ہمیں وہ LNG جو اٹھانی پڑتی ہے وہ پھر ہم گھریلو صارفین کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، جس سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے، LNG کی قیمت بھی بڑھتی ہے اور نیچرل گیس کی قیمت بھی بڑھتی ہے ڈائیورژن کے بعد سے۔ تو یہ جو آپ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، اس ویل کو کنٹین کیا گیا صرف تھوڑی دیر کے لیے، اب وہ کنٹین میرے خیال میں نہیں ہو رہا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹین کیا گیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ LNG آ گئی تھی کہ ہمیں اپنا جو ویل ہے، اور اس میں اخباروں میں بھی کئی چیزیں آئی تھی سر اور بڑی صحیح آئی تھی، بالکل صحیح تنقید کی جا رہی تھی کہ اپنے سستے گیس کے ویلز جو ہیں ان کو بند کر کے یا کرٹیل کر کے مہنگی LNG لا کے اسے سستے داموں بیچ کے گیس کی قیمت بڑھتی ہے اس سے سر۔ تو یہ میرے خیال میں موجودہ سچویشن اب ریزالو ہو چکی ہے اس وقت، لیکن میں دوبارہ سر ایک نظر اس کو دیکھ لوں گا اور اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ہوئی تو ضرور سر اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے۔ مجھے بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آنریبل منسٹر کا جواب پہ قادرپور سوئی فیلڈ جو ہے وہ 73 کے بعد ہے، اور منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اتنے ذہین اور کمپیٹنٹ منسٹر ہیں، ایک ایک چیز اب بھی ان کو یاد ہے، ابھی اپنے کمپیوٹر کو اگر بند کر کے بیٹھے ہیں تو اور بات ہے، ادروائز اس کو سب پتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے، کون سی ریسرچ ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ اپنی سستی گیس کو بند کر کے ہم نے LPG جو آرڈر دیے تھے، LNG آرڈر دیا تھا، اس کو استعمال کیا کیونکہ وہ ضروری تھا، تو اس قسم کے فیصلے یا اس قسم کی جو پوزیشن لے کے یہ LNG منگاتے ہیں تو یہ ایک اور اسکینڈل ہو سکتا ہے۔ ویٹ والا تو خاموش ہو گیا، ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے کون سا جرم کیا ہے کہ ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں
جو مہنگے ہوتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو اس کا خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے. پلیز خدا کے واسطے اس ملک پہ اوپر رحم کرو, بس رحم کرو, اور کچھ نہیں مانگتے ہم. جی منسٹر پیٹرولیم. سر میں خورشید شاہ صاحب کی تنقید سر آنکھوں پہ سر, اور میں نے تو اسی وجہ سے بڑے محتاط لہجے میں یہ کہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, اور میں ڈیٹا لے کر, کیونکہ یہ سوال اصل سوال میں تھا نہیں, لیکن پھر بھی جو میرے ذہن میں مجھے یاد تھا اس کی مطابقت سے میں نے جو گزارشات ہیں وہ پیش کر دی ہیں. اور خورشید شاہ صاحب تو ہمارے لیڈر بھی ہیں سر, اور ہمارے تو بزرگ بھی ہیں, ہم ان سے ہمیشہ رہنمائی بھی چاہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوگی سر تو میں باقاعدہ تحقیق کر کے واپس آ کے خورشید شاہ صاحب کو میں خود حاضر ہو جاؤں گا جہاں پہ تشریف رکھتے ہوں گے, اور تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا. میں نے آپ کو اسی لیے کہا سر کہ ہمارے بے شمار کانٹریکٹ ہیں جو گرینڈ فادرڈ ہیں, یعنی آئین بننے سے پہلے کے ہیں. میں نے قادر پور کے حوالے سے یہ بات نہیں کی, میں نے آپ کو جنرل ایک بات بتائی. اس کے بعد سر ایک ایکویٹیبل ایلوکیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم, اور اگر اس میں کسی جگہ پہ کوئی جھول ہے یا کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی تنقید ہے تو میں حاضر ہوں, میں شاہ صاحب کے پاس حاضر ہو جاؤں گا کچھ تفصیلات لینے کے بعد, اور جیسے ان کی تسلی ہوگی سر اسے سیٹل کر دیں.